بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 73 ہے، 173، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بطور غذا کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں، اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا. اور جیسا کہ یہ بات واضح ہوئی تھی کہ شریعت اسلامیہ میں جو چیزیں حرام ہیں وہ مختصر ہیں، اس کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، اور شریعت نے ایک ایک چیز اٹھا کر کے بتا دیا کہ یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام. اس کے علاوہ جو ہے سب حرام. تو سب سے پہلی چیز جو حرام ہے مومنوں پر، وہ اللہ نے کہا المیتہ، کہ مردار حرام ہے. جانور کسی بھی طرح سے مر جائے، شرعی طریقے سے ذبح نہ ہو اور مردہ ہو، تو مردہ جانور کو انسان مسلمان نہیں کھا سکتے، وہ ان کے لیے حرام ہے، سوائے دو مردار کے. ایک ہے ٹڈی جو جھنڈ کی شکل میں آتے ہیں، کھیت کھلیان کو تباہ کر دیتے ہیں، وہ مردہ حالت میں حلال ہے. اور دوسرے ہے سمندری غذا، مچھلی اور پانی میں زندہ رہنے والی تمام چیزیں جو پانی کی محتاج ہیں ہر لحاظ سے. تو یہ دو مردار الگ ہیں جو کہ حلال ہیں. والدم، اور خون بھی حلال ہے. خون کے بارے میں یہ تفصیل ہوئی تھی کہ خون وہ جو بہتا ہوا خون، اور دو خون حلال ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلی اور کلیجی. اس کے علاوہ جو رگوں میں کچھ گوشت، رگوں میں جو خون بچ جاتا ہے ذبح کرنے کے بعد، گوشت میں جو خون لگا ہوا رہتا ہے، ریشوں میں جو خون پھنس جاتا ہے، جو اچھی صفائی کے بعد بھی نہیں نکلتا، تو اس میں تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں جہاں خون لگا ہوا ہے اس کو دھو دھو کر کے، چن چن کر کے، قریت کر کے نکالیں. شریعت نے ہمیں اس بات کا مکلف نہیں کیا. بہتا ہوا خون لے کر کے اس کو استعمال کرنا یہ حرام شریعت نے کہا ہے. ولحم الخنزیر، خنزیر مکمل طور سے حرام ہے. یہاں پر خنزیر کے گوشت کا تذکرہ ہوا. گوشت اس لیے کہ عموماً جانوروں میں سے کھانے کی چیز عمومی طور پہ وہی ہوتی ہے، اکثر شے، لیکن خنزیر اپنے تمام اعضائے جسم کے ساتھ حرام ہے، وہ ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے مکمل طور سے. وما أهل به لغیر اللہ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے. اور زمانے جاہلیت میں ایسے نام پکارا جاتا تھا ذبح کرنے سے پہلے کہ ھذا لفلان، کہ یہ جانور فلاں بت کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے، یہ جانور فلاں علاقے کے بت کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے. تو اسی کو شریعت نے کہا کہ جس جانور پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اللہ کے علاوہ چاہے کوئی بھی، جبرائیل امین ہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہ غیر اللہ میں شامل ہے، یعنی اللہ کے علاوہ، تو ہر وہ جانور حرام. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اب کوئی شخص مجبور ہو جائے ان ذکر کی ہوئی چیزوں میں کسی ایک چیز کے کھانے پر، مجبور ہو جائے. مجبوری شریعت کی نظر میں معذوری ہے، اور شریعت ایسے عذر کو قبول کرتی ہے جو واقعی معنی میں مجبوری ہے. کہ انسان مجبوری اس کو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہ ہو، دوسری کوئی چیز کھانے کے لیے میسر نہ ہو. تو ایسی مجبوری اگر آن پڑے، یا معاملہ ایسا ہے کہ موجود ہے لیکن ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، مجبوری ہم کو دبایا جا رہا ہے اور قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ قتل ہو ہی جائے گا اگر ہم وہ نہیں کھائیں گے، تو ایسی صورت میں رخصت ہے، اجازت ہے کہ ہم ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا استعمال کر سکتے ہیں اپنی جان بچانے کی. غیر باغ، بغاوت کرتے ہوئے ہم اس کو کھائیں گے نہیں. علماء کی
خلیفہ کی، امیر کی، حکمران کی بغاوت کرتے ہوئے ہم وہ چیزوں کو کھانے جائیں گے تو پھر وہ جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ولا عادن، عادی تو عادت کے طور پر یا پھر خواہش کے طور پر یا پھر گناہ کے طور پر ہم اس کو کھانے جائیں گے تو پھر وہ جائز نہیں ہوگی۔ مجبوری، محض مجبوری ہو، کیسی مجبوری ہو، علماء نے اس کی 3 شرطیں بتلائی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز میسر نہ ہو۔ نمبر 2، میسر ہو تو جان کا خطرہ ہو کہ جان جانے کا اندیشہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کراہت کے ساتھ کھائیں، شوقیہ اور شہوت اور خواہش کے ساتھ نہ کھائیں۔ جو بھی حرام چیزیں ہیں یہ اسی وقت جائز ہو سکتی ہیں کہ ہماری جان کی رمق باقی نہیں ہے زندگی کی، اگر ہم نہیں کھائیں گے تو ہم مر جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ خواہش کے طور پر نہ ہو، دوسرا یہ کہ اتنا کھائیں جتنے سے ہماری زندگی بچ جائے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے رخصت دیا آدمی پیٹ بھر کے حرام کردہ چیزوں کا استعمال کر لیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ایک تو خواہش کے طور پر نہ کھائیں، دوسرا اتنا ہی کھائیں جتنے سے زندگی بچ جائے، اور تیسرا یہ کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہ ہو۔ یہ 3 شرطیں ہیں جس کے بعد ہی ایک حرام چیز حلال ہو سکتی ہے انسان کے لیے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گناہوں کو درگزر فرماتا ہے۔ یہ چند باتیں ہمیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔